جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. کون لوگ؟ جیسے ابو بکر و عمر ایمان لائے ہیں، جیسے عثمان و علی ایمان لائے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جیسے باقی صحابہ ایمان لائے، اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، اس طرح تم بھی یقین کرو، اس طرح تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرو. قالو، اب ان کا جواب سنیے گا، انؤمنو کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، معاذ اللہ. آپ اندازہ کیجیے کہ کیوں بے وقوف کہہ رہے ہیں صحابہ کو؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ایک حکم آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کوئی آدھے گھر کا سامان لے کر حاضر ہو جاتا ہے، کوئی پورے گھر میں جھاڑو پھیر کر لے کے آ جاتا ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے اس کی بیوی کیا کرے گی، اس کے بچے کیا کریں گے، اس کے گھر والے کیسے معاملہ چلائیں گے، اسے خیال ہی نہیں ہے. کیسے لوگ ہیں یہ؟ ایک آواز آتی ہے مسجد نبوی سے، انفروا فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، نکلو اللہ کے راستے میں، تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو. ایک آواز پڑتی ہے، یہ پکی ہوئی کھجوروں کے درخت چھوڑ دیتے ہیں، یہ اپنی ملازمتیں، یہ اپنے کاروبار، یہ اپنے کام، یہ اپنی زراعتیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. یہ کیسے لوگ ان کی طرح ایمان لائے؟ بادی النظر میں تو یہ بے وقوفی محسوس ہوتی ہے. ہم ان کی طرح ایمان نہیں لا سکتے. تو قرآن کہہ رہے ہیں الا انہم ہم السفہاء، بے شک اصل میں تو بے وقوف یہ لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب بھی ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، انہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان لاتے ہیں، ہم تمہیں میں سے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب بھی تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے دین کا استہزاء کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں. فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بدلہ لیتا ہے ان کے مذاق اڑانے کا، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَہُونَ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بھٹکتے رہیں. اللہ رسی دراز کرتا ہے ان کی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہے ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، تو انہیں ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوئے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کا حال یہ ہے، اللہ نے ان کی مثال دی ہے جیسے ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. کیسی زبردست مثال. یہ تو ہمارے ہیں نا وہ سٹوو لگے ہوئے، وہ سوئی گیس کا آپ نے نوب چلائی اور اس کے بعد ایک ماچس کی تیلی چلائی اور آگ جل پڑی. آپ ذرا سوچیں اس زمانے میں یہ سب کچھ تھا، آگ کیسے جلائی جاتی تھی؟ لکڑیاں اکٹھی کرو، پھر کسی نہ کسی طریقے سے دو پتھروں کو رگڑو، پھر کسی طریقے سے آہستہ آہستہ اس کو، یعنی وہ پھونکے مار کے وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جس عورت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، رات کو گئے ہیں اور پھر اس کو سارا سامان لا کر بیت المال سے خود دیا ہے، تو پھر آگ جلانی تھی. تو جو الفاظ آتے ہیں تو وہ جو ان کے غلام نے اس واقعے کی جو ڈسکرپشن بیان کی ہے کہ وہ جب آگ جلا رہے تھے اور لکڑیوں میں پھونکے مار کر آگ جلا رہے تھے اور ان کی داڑھی میں سے وہ دھواں جو ہے وہ نکل رہا تھا اور چڑھ رہا تھا ان کو. تو بہرحال اس بڑی مشکل سے اس کو آگ کو جلانے کا معاملہ ہوا کرتا تھا. اب یہاں مثال سمجھیں، منافق کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے آگ جلائی، اس نے لکڑیاں اکٹھی کی، اس نے دونوں پتھروں کو رگڑا، اس نے کسی طریقے سے شعلہ پیدا کیا، پھر اس کے بعد پھونکے مار کے اس آگ کو بڑھایا، اور پھر جب وہ آگ جل گئی فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس کی آنکھوں کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا يبصرون، اب یہ دیکھ نہیں سکتے. اب ماحول روشن ہو چکا، آگ لگ گئی ہے، ماحول روشن ہے، لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس آگ کے بالکل قریب موجود ہونے کے باوجود دیکھ نہیں پا رہے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے اندر سے روشنی ختم ہو چکی، اندھے ہو چکے.